اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ ہماری آپ کے ساتھ آج جو گفتگو شروع ہو رہی ہے اس کا عنوان ہے ولایت فقیہ، یعنی فقیہ کی حکومت عصر غیبت میں۔ اس عنوان پر گفتگو کرنے سے پہلے مقدمتاً آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ جب بھی اس عنوان کا ذکر ہوتا ہے، چاہے وہ فقیہ کی حکومت کا عنوان ہو یا دور غیبت میں اجتہاد کا عنوان ہو، تو ہمارے سامعین، ہمارے مؤمنین، ہمارے پاکیزہ عزادار اس میں حساس ہو جاتے ہیں، اور ان کی حساسیت کا عنوان یہی ہوتا ہے کہ یہ جو بڑے بڑے عناوین دیے جا رہے ہیں، جیسے اجتہاد کا عنوان ہے، ولایت فقیہ کا عنوان ہے، تو ان کے ذہنوں میں ان عناوین کو درست انداز میں بیان نہ کیے جانے کی وجہ سے فوراً یہ ایک سازش کی بو ان کے ذہنوں میں اور ان کے وجود میں آتی ہے کہ جسے وہ محسوس کرتے ہیں کہ خدائی نہ کر دے ان کے اعتقادات پر، ان کے پاکیزہ اعتقادات پر حملہ کیا جا رہا ہے، اور ایک غیر معصوم کو معصوم کے مد مقابل لا کر کھڑا کیا جا رہا ہے، اور ایسے کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی معصوم کو، غیر معصوم کو معصوم کے مد مقابل کھڑا کر کے متعارف کروایا جائے، اور وہ مقامات جو ایک معصوم امام کو حاصل ہیں وہ غیر معصوم کو دیے جائیں۔ تو عزیزان، ہرگز ان مقدس عناوین کا یہ ہدف اور یہ مقصود نہیں ہوا کرتا، لہٰذا شیعہ مبانی کے نزدیک، یعنی شیعہ نقطہ نظر میں اگر اس چیز کو پیش کیا جائے تو یہ مسلمہ امر ہے کہ ہر وہ اجتہاد اور ہر وہ حکومت جو معصوم امام کے مد مقابل اپنا قد کھڑی کریے، معصوم امام کے مد مقابل آ کر ظاہر ہو اور اپنے وجود کا اظہار کرے، ایسی حکومت اور ایسا اجتہاد ہمارے شیعہ مبانی میں باطل تصور کیا جاتا ہے، ہم اسے تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ لہٰذا ہمارے پاکیزہ عزاداروں کا، مؤمنین کا ان مسائل میں حساس ہونا حق رکھتا ہے وہ لوگ، اور حق بجانب ہیں، چونکہ یہ وہ عناوین ہیں کہ جن عناوین پر اتنی آسانی سے اور اتنی سادگی سے نہیں گزرا جا سکتا۔ لہٰذا مقدمتاً یہی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ شیعہ نقطہ نظر سے، شیعہ تعلیمات میں اور تمام شیعہ فقہا کے نزدیک ہر وہ اجتہاد جو معصوم کے مد مقابل آ کر اظہار وجود کرے، اور ہر وہ حکومت جو کسی معصوم کے سامنے آ کر اظہار وجود کرے، ہم اس اجتہاد کو بھی تسلیم نہیں کرتے اور اس حکومت کو بھی تسلیم نہیں کرتے۔ اجتہاد کو نص کے مقابلے میں لے آتے ہیں اور واضح و شگاف الفاظ میں کہتے ہیں کہ نص کے مقابلے میں، چاہے وہ قرآن مجید کی صورت میں ہو، چاہے وہ اطرت کی صورت میں ہو، نص کے مد مقابل اجتہاد درست نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے
وجود بابرکت امام کے مد مقابل آ کر کھڑے ہونے والی حکومت کو یا امام کے نام پر قائم کی جانے والی حکومت کو جس میں امام کا کسی قسم کا کوئی دخل و تصرف نہ ہو یا امام کی تعلیمات اس میں شامل حال نہ ہوں، ایسی حکومت بھی نادرست حکومت ہے۔ پس یہ جو فقہا اجتہاد کر رہے ہیں، یہ جو فقہا حکومت کے قیام پر ترغیب دلا رہے ہیں عصر غیبت میں، اس سے واضح یہ ہوتا ہے کہ یہ اجتہاد بھی امام کی خدمت میں ہے اور یہ حکومت بھی امام کی خدمت میں ہے۔ قطعی طور پر امام کے مد مقابل آ کر نہیں کھڑی ہو سکتی اور امام کے مد مقابل اپنا وجود کا اظہار نہیں کر سکتی ہے۔ لہٰذا عصر غیبت میں جب فقیہ کی حکومت کی بات کی جاتی ہے تو وہاں واضح اور واشگاف یہ موقف اپنایا جاتا ہے کہ فقیہ کی حکومت امام کی نیابت میں، یعنی امام کی نیابت میں فقیہ آ کر حکومت قائم کر رہا ہے اور اظہار وجود کر رہا ہے۔ دوسرا مقدمہ یہاں پر آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتا چلوں کہ حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی غیبت کے زمانے میں کس شخص کو حضرت کی نیابت کا حق حاصل ہے، اس غیبت کے زمانے میں حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا جانشین کون ہے، یہ ایک سوال ہے۔ یقینی بات ہے اس سوال کے جواب میں جب تتبع کی جائے، تلاش کی جائے، جستجو کی جائے تو ہمیں ایک واضح جواب ملتا ہے کہ حضرت صاحب العصر کی نیابت اور جانشینی دو طرح کی ہے، ایک نیابت خاصہ ہے اور ایک نیابت عامہ ہے۔ نیابت خاصہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف نے خود کسی شخص کو اپنا نائب مقرر فرمایا ہو اور وہ حضرت کی نیابت کو انجام دے حضرت کی تعیین کے بعد۔ اگر اس نقطہ نظر کو دیکھا جائے تو تاریخ تشیع میں 4 افراد کے نام واضح اور سنہری حروف میں درج ہیں کہ جنہیں امام زمان علیہ آلاف و تحیت و ثنا نے اپنا نائب مقرر کیا۔ اس نقطہ نظر کے مد مقابل ایک دوسرا نقطہ نظر ہے جو نیابت خاصہ کا زمانہ کمپلیٹ ہونے کے بعد کا زمانہ ہے، یعنی وہ دور کہ جو 69 ایئر کا یعنی 69 سال کا ایک پیریڈ ہے۔ اس زمانے میں جو امام زمانہ نے اپنے 4 نائب مقرر کیے جنہیں نواب اربعہ بھی کہا جاتا ہے، ان 4 نائبین کا زمانہ مکمل ہونے کے بعد سے لے کر آج تک کا جو یہ دور ہے، اس دورانیے میں حضرت امام زمان علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی نیابت کا حق کس کے پاس ہے اور کون حضرت بقیت اللہ الاعظم کا جانشین اور نائب ہے۔ ہم اپنے پہلے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ حضرت امام زمانہ کی غیبت کے زمانے میں جب حضرت ولی عصر اس دنیا سے پردہ غیبت میں تشریف لے گئے، یعنی 260 ہجری قمری، اس 260 ہجری قمری سے 329 ہجری قمری تک کا جو یہ پیریڈ بنتا ہے 69 ایئر کا، 69 سال کی یہ جو مدت ہے، اس 69 سالہ مدت میں حضرت امام زمان علیہ آلاف و تحیت و ثنا نے اپنے 4 خاص نائب مقرر کیے ہیں کہ جنہیں نواب اربعہ کے نام سے، نائبین خاصہ کے نام سے معروف اور یاد کیا جاتا ہے۔ ان 4 نائبین میں حضرت امام زمان علیہ آلاف و تحیت و ثنا نے انہیں اپنا نائب مقرر کیا اس اعتبار سے کہ یہ امام غائب اور شیعوں کے درمیان پل ارتباطی کا کردار ادا کریں گے، یعنی ان کے درمیان ایک برج ہے، ایک پل ہے کہ شیعوں کے مطالبات امام تک منتقل کیے جائیں اور امام کے جوابات شیعوں تک پہنچائے جائیں۔ لہٰذا یہ افراد امین ہیں دو طرفہ طور پر، یعنی شیعوں کی طرف سے بھی امین ہیں، مورد اعتماد ہیں، قابل اعتماد ہیں، ثقہ ہیں، اور اس طرف سے حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے بھی قابل اعتماد افراد ہیں، ثقہ ہیں، ان کو ان افراد کے اوپر اعتبار ہے اور اعتماد ہے۔ یہ افراد، ان میں سے پہلے نائب خود حضرت
امام ہادی حضرت امام علی النقی علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے بھی نمائندے رہ چکے ہیں۔ پھر حضرت امام علی النقی کی شہادت کے بعد حضرت امام حسن العسکری علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی بھی نمائندگی اور نیابت ان کو حاصل تھی، اور پھر حضرت امام حسن عسکری کی شہادت کے بعد حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف نے بھی انہیں اپنی نیابت عطا کی اور انہیں اپنا نائب مقرر فرمایا۔ پس ان 4 نائبین میں سے پہلے نائب کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ 3 معصوم اماموں کی جانب سے نائب ہے۔ میں فہرست عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں ان 4 نائبین کی۔ پہلے نائب ابو عمر عثمان بن سعید عمری، یہ پہلے نائب ہیں حضرت امام زمانہ کے۔ دوسرے نائب انہی کے فرزند ابو جعفر محمد بن عثمان بن سعید عمری۔ پھر ان کے بعد ایک تیسرے نائب حضرت امام زمانہ کے ہیں جن کا نام ہے ابو القاسم حسین بن روح نوبختی، اور پھر چوتھے نائب حضرت امام زمانہ کے ابو الحسن علی بن محمد سموری۔ یہ 4 افراد حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے خاص نائب ہیں جنہیں نواب اربعہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان میں سے پہلے نائب یعنی ابو عمر عثمان بن سعید عمری، یہ جو حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے نائب ہیں، آپ کی نیابت سے پہلے یہ حضرت امام ہادی حضرت امام علی النقی کے بھی نائب تھے، اور پھر ان کے بعد انہوں نے حضرت امام حسن عسکری علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی مظلومیت کے زمانے میں بھی حضرت کی نیابت کے فرائض کو انجام دیا ہے، اور پھر جب حضرت امام حسن عسکری کی مظلومانہ طور پر شہادت ہوئی ہے تو یہی عثمان بن سعید عمری حضرت کے غسل و کفن کے مراحل میں بھی شریک رہے ہیں، اور انہوں نے حضرت کے ان وظائف کو بھی انجام دیا ہے۔ یہ حضرت امام حسن عسکری کی شہادت کے بعد حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی جانب سے مقرر اور معین ہونے والے پہلے نائب ہیں۔ امام ہادی علیہ آلاف و تحیت و ثنا احمد بن اسحاق نامی راوی سے یہ کہتے ہیں، جو ایک بزرگان شیعہ سے تعلق رکھتے تھے، انہیں امام ہادی علیہ آلاف و تحیت و ثنا نے فرمایا ہے کہ یہ 2 والد اور فرزند یعنی عثمان بن سعید یہ ثقہ ہیں، یہ مورد اعتماد ہیں، یہ امین ہیں، مورد اطمینان ہیں، اور آپ ان کی طرف بلا جھجک رجوع کر سکتے ہیں اور ان پر اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ عثمان بن سعید کا جو پیشہ تھا یہ معمولاً روغن کا کام کیا کرتے تھے، گھی فروخت کرنے کا کام کیا کرتے تھے، یا کہیں تیل فروخت کرنے کا کام کیا کرتے تھے، آئل۔ ان کا کام آئل بیچنا تھا، اور طریقہ کار بھی یہی تھا کہ یہ آئل کے بہانے اور تیل فروخت کرنے کے بہانے حضرت امام حسن عسکری علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی خدمت اقدس میں شرف یاب ہوتے تھے، اور جو ان کی ذمہ داریاں تھیں ان کو انجام دیا کرتے تھے، یعنی لوگوں کے اور شیعوں کے مسائل امام حسن عسکری تک منتقل کرتے تھے، اور امام حسن عسکری علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے مسائل شیعوں تک منتقل کرتے تھے اور جواب منتقل کیا کرتے تھے۔ لہٰذا انہوں نے اپنا دور ایسے گزارا، اور حضرت امام حسن عسکری علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی شہادت کے بعد ان کے غسل و کفن کے مراسم میں بھی آپ شریک رہے۔ پھر انہوں نے امام زمان علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی نیابت کے فرائض بھی انجام دیے۔ ان کی وفات کے بعد ابو جعفر محمد بن عثمان بن سعید عمری جو انہی کے فرزند تھے، یہ منصب نیابت خاصہ حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف پر فائز ہوئے۔ امام زمان نے ان کے والد سے ہی یہ کہہ دیا تھا کہ آپ اپنے بعد جو ہیں وہ اپنے فرزند کو نیابت کی ذمہ داری سونپ دیں، لہٰذا انہوں نے اپنے والد بزرگوار کی حیات طیبہ میں ہی انہیں یہ بشارت مل چکی تھی کہ یہ امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے نائب ہیں، ایک خاص نائب ہیں، ان کو یہ خاص منزلت حاصل ہے اور ایک خاص مقام حاصل ہے۔ لہٰذا حضرت امام حسن عسکری کی جو میں روایت آپ کی خدمت میں نقل کرنا چاہ رہا تھا،
وہ روایت یہ تھی کہ العمری وابنہ ثقتان، کہ عمری اور اس کا فرزند یہ دونوں ہمارے نزدیک کیا ہیں؟ ثقہ ہیں، یعنی والد بھی ثقہ ہے اور والد کا فرزند بھی امام حسن عسکری علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی نظر میں ثقہ ہے۔ لہٰذا حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف نے ان کو اپنی نیابت یعنی عثمان بن سعید عمری کی وفات کے بعد ان کے فرزند محمد کو یہ ذمہ داری سونپی کہ وہ حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی نیابت میں وظائف امامت اور وظائف نیابت خاصہ کو انجام دیں اور پل ارتباطی اور اس برج کا کردار ادا کریں امام اور شیعوں کے درمیان۔ ان کی رحلت سے بھی یعنی اس محمد بن عثمان بن سعید عمری کی رحلت سے پہلے بھی امام زمانہ نے انہیں باخبر کر دیا تھا کہ آپ عنقریب اس دنیا سے جانے والے ہیں، لہٰذا آپ اپنا اہتمام کر لیں، جو آپ کا حساب و کتاب ہے، جو آپ کی وصیتیں ہیں ان کو آپ معین فرما لیں۔ لہٰذا انہوں نے بھی اپنی زندگی میں ہی اپنی جو موت کی خبر ہے اس کو سننے کے بعد اپنے تمام امور کو سمیٹنا شروع کر دیا، اپنی قبر کا باقاعدہ اہتمام کیا، پھر اسی قبر میں ہی ان کی تدفین کی گئی۔ ان کے بعد امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف نے انہیں یعنی محمد بن عثمان بن سعید عمری کو ہی اپنے آئندہ جانشین کے بارے میں باخبر کر دیا تھا کہ آپ کے بعد اس نیابت کے منصب پر ابو القاسم حسین بن روح نوبختی فائز ہوں گے، جو ایک عادل، ایک شریف، ایک نجیب انسان ہے۔ لہٰذا حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی نیابت خاصہ کا پیغام حسین بن روح نوبختی تک پہنچا دیا گیا، اور پھر محمد بن عثمان سعید عمری کی ارتحال کے بعد اور ان کے انتقال کے بعد یہ حسین بن روح نوبختی امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی نیابت خاصہ کے منصب پر فائز ہوئے، اور انہوں نے حضرت امام زمانہ اور شیعوں کے درمیان اس برج کا اور اس پل کا کردار ادا کیا۔ لوگوں کے سوالات، لوگوں کے حاجات امام تک منتقل کیا کرتے تھے، اور امام عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی طرف سے جواب لے کر عوام تک اور شیعوں تک منتقل کیا کرتے تھے۔ لہٰذا ان کے انتقال کے بعد حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف نے اپنے چوتھے نائب کا انہی کی حیات میں یعنی حسین بن روح نوبختی کی حیات میں انتخاب کیا، اور انہیں بتا دیا کہ آپ کے بعد جو ہے وہ ہمارے نائب جو ہیں وہ ابو الحسن علی بن محمد بن سمری ہوں گے۔ لہٰذا تیسرے نائب کے انتقال کے بعد چوتھے نائب خاص امام زمانہ کے جو معین ہوئے تو انہوں نے بھی سابقہ نواب کی روش پر عمل کرتے ہوئے اس برج کا کردار ادا کیا، اور لوگوں تک امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے پیغامات کو منتقل کیا۔ اور جب ان کی وفات کا وقت آیا تو امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف نے ان کو مطلع کیا کہ اب یہاں پر آپ کو کسی کو اپنا نائب مقرر کرنے کا اختیار نہیں ہے، آپ کے بعد کوئی نائب نہیں ہوگا، اور اب سے غیبت کبریٰ کا آغاز شروع ہو جائے گا، غیبت صغریٰ کا زمانہ ختم ہو رہا ہے، اور آپ ہمارے آخری نائب ہیں، آپ کے بعد کوئی نائب نہیں ہوگا۔ تو یہ وہ نواب اربعہ تھے جنہوں نے حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی نیابت میں لوگوں تک حضرت کے پیغامات پہنچائے، اور شیعوں کے پیغامات حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف تک منتقل کیے۔ حضرت امام عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف نے اپنی آخری توقیع جو تحریر فرمائی اس میں تحریر کیا کہ اب وہ وقت آ چکا ہے کہ جس میں کوئی نائب خاص مقرر نہیں کیا جائے گا، بلکہ نیابت عامہ کا اب دور ہے، اور وہاں پر حضرت نے باقاعدہ اس کی شرائط معین کی۔ پس ہم اس بحث کو سمیٹتے ہوئے یہاں پر آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی دو غیبتیں ہمارے سامنے موجود ہیں، ایک غیبت صغریٰ ہے، ایک غیبت کبریٰ ہے۔ غیبت صغریٰ ایسے زمانے کو کہتے ہیں کہ جب امام معصوم حضرت امام زمان بقیت اللہ الاعظم اور شیعوں کے درمیان باقاعدہ رابطے کا سلسلہ برقرار تھا، اور برج کا کردار چار نواب اربعہ وقتاً فوقتاً اپنے زمانے حیات میں کرتے تھے۔ یہ 69 سالہ دور تھا کہ جس میں امام اور شیعوں کے درمیان ایک رابطہ قائم تھا، اور وہ انہی نواب خاص اربعہ کے ذریعے سے یہ رابطہ قائم تھا۔
پھر جب یہ نواب اربعہ کا زمانہ ختم ہوا اور غیبت صغریٰ کا زمانہ ختم ہوا تو امام زمانہ نے باقاعدہ توقیع کے ذریعے سے یہ لوگوں کو پیغام پہنچا دیا کہ اب غیبت صغریٰ ختم ہو چکی ہے اور غیبت کبریٰ شروع ہو رہی ہے، اور اس میں یعنی شیعوں کے درمیان اور امام کے درمیان باقاعدہ کوئی خاص نائب مقرر نہیں ہوگا، بلکہ شرائط عامہ کے تحت، نیابت عامہ کے تحت جو ان شرائط کا حامل شخص ہوگا اسے امام کا نائب تصور کیا جائے گا۔ لہٰذا نیابت خاصہ کے بعد نیابت عامہ کا کانسیپٹ شیعوں کے درمیان انہی نواب اربعہ کی توسط سے منتقل کر دیا گیا، اور اسی غیبت کبریٰ کے تحت عصر غیبت میں فقہا کی ولایت سے متعلق بحث جس پہ ہم گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں، یہ وہ زمانہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد میں آپ کی خدمت میں اپنے تیسرے مقدمے کا آغاز کرتا ہوں جو ہماری اسی بحث سے متعلق ہے۔ وہ یہ ہے کہ حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی، جیسا کہ ہم نے عرض کیا، دو غیبتیں ہیں، ایک غیبت صغریٰ ہے اور ایک غیبت کبریٰ ہے۔ غیبت صغریٰ کو غیبت صغریٰ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ شیعوں اور امام کے درمیان باقاعدہ ایک رابطہ نواب خاصہ کے ذریعے سے قائم تھا، اور غیبت کبریٰ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ نواب خاصہ کا وہ سلسلہ جو ہے وہ منقطع ہو چکا ہے۔ اب امام کا اور شیعوں کے درمیان خاص نائبین کے ذریعے سے رابطہ نہیں ہے، بلکہ عام نائبین کے ذریعے سے رابطہ ہے۔ تو بس حضرت امام زمانہ کی امامت اور غیبت سے متعلق جب ہم بحث کریں گے تو ایک اہم بحث یہاں پر یہ پیش کی جا سکتی ہے کہ عصر غیبت میں عوام کی سرپرستی کون کرے گا۔ یعنی اب جب ہم غیبت کبریٰ میں داخل ہو چکے ہیں، نواب اربعہ کا دور ختم ہو چکا ہے، غیبت صغریٰ کا دور ختم ہو چکا ہے، تو اب اس زمانے میں کون شیعوں کا سرپرست ہوگا، یہ ایک سوال۔ دوسرا سوال، شیعہ معاشرے کے اوپر حکومت کرنے کا حق کسے حاصل ہے؟ کیا شیعہ معاشرے کے اوپر کوئی حکومت نہیں کرے گا اور باہر سے انہیں کسی طاغوت کو بلا کر اپنے اوپر حاکم مقرر کرنا ہے؟ خود سے وہ حکومت نہیں کر سکتے، خود سے وہ اپنا رہبر اور لیڈر نہیں انتخاب کر سکتے، کیوں؟ چونکہ ہم غیبت کبریٰ کے اندر ہیں۔ لہٰذا ان دونوں مباحث کو ہم مد نظر رکھتے ہوئے یہ بحث کریں گے کہ کیا عصر غیبت میں شیعہ حکومت کا ہونا ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے۔ یہ ایک سوال ہے جسے میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ عصر غیبت میں شیعہ حکومت کا ہونا ضروری ہے یا اصلاً ضروری نہیں ہے؟ اگر حکومت کا، یعنی اگر آپ مجھے یہ جواب دیں کہ حکومت کا ہونا ضروری ہے، تو پھر ہم یہ آپ سے سوال کریں گے کہ کسے حکومت کرنے کا حق حاصل ہے۔ یعنی اگر آپ اس نظریے پر آ کر ٹھہر جاتے ہیں کہ عصر غیبت میں شیعوں کو حق حاصل ہے کہ وہ حکومت قائم کریں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ شخص کون ہوگا، کسے حکومت کا حق حاصل ہے، اس حاکم کی کیا شرائط ہے۔ اسی بحث میں یہ گفتگو کی جاتی ہے کہ پس فقیہ کی حکومت، فقیہ کی ولایت، اس ٹاپک پر جب بحث کی جائے گی تو اس سوال کے جواب کے تحت کی جائے گی۔ یعنی جب ہم سوال کرتے ہیں کہ عصر غیبت میں شیعوں کو حکومت کا حق حاصل ہے یا حق حاصل نہیں ہے، تو یقینی بات ہے طاغوت کی حکومت سے بہتر ہے شیعوں کی اپنی حکومت کا ہونا۔ سب یہی جواب دیں گے۔ خود طاغوت کی حکومت سے خود شیعوں کی حکومت کا ہونا بہتر ہے۔ تو اب ہم آ جاتے ہیں کہ جب شیعوں کو حکومت کرنے کا حق حاصل ہے تو کون شیعوں پر حکومت کرے؟ تو جواب میں کہیں گے کہ فقیہ حکومت کر سکتا ہے، عادل شخص حکومت کر سکتا ہے، عالم بے احکام الہی حکومت کر سکتا ہے، احکام سنن الہی کا عالم حکومت کر سکتا ہے۔ ہم یہ بحث کر سکتے ہیں کہ ان خصوصیات کے حامل فرد کو حکومت کا حق بھی حاصل ہے، اس سے ولایت کا حق بھی حاصل ہے، اور اس کی ولایت، اس کی حکومت امام کی حکومت کے لیے مقدمہ ہے، اور یہ تمام امور کو حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی نیابت عامہ کے تحت انجام دے گا اور اپنی حکومت کو حضرت کی حکومت کے ظہور کے لیے مقدمہ قرار دے گا۔ یہ اصل قرار پائے گی، وگرنہ اس کی حکومت درست نہیں ہے۔ پس شیعوں کا یہ نظریہ ہے، یعنی شیعہ اعتقادات میں یہ باقاعدہ
نظریاتی طور پر بحث کی جاتی ہے کہ بعض معاشرتی معاملات ایسے ہیں کہ جن معاملات کو چھوڑ دینا یا جن کی تعطیل کر دینا یا جن کو آزاد چھوڑ دینا قطعی طور پر شرع مقدس ان امور کو خاموش رہنے پر رضامند نہیں ہے۔ لہٰذا ان بعض معاشرتی معاملات پر ایک سرپرست کا ہونا شیعوں کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ یہ ایک ایسا نظریہ ہے جس میں کسی بھی شیعہ کو اختلاف نہیں ہے، یعنی وہ امور جسے فقہی اصطلاح میں امور حسبیہ کہا جاتا ہے، یہ وہ ایسے امور ہیں کہ جن کے معطل ہونے پر نہ خدا راضی ہے، نہ رسول راضی ہے، نہ امام راضی ہے۔ ان امور کو دور غیبت میں، عصر غیبت میں حتماً پایۂ تکمیل تک پہنچنا چاہیے۔ جب یہ وہ امور ہیں تو ظاہری بات ہے کہ ان امور کو انجام دینے والا ایک مجری ہوگا۔ وہ مجری کیسے منتخب ہوگا اس کی ظاہر ہے وہ ایک شرائط ہوں گی اور ایک علیحدہ اس کے متعلق گفتگو ہوگی۔ البتہ یہاں پر ہم آ کر کہتے ہیں کہ بعض لوگوں کا نظریہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کو اگر اخلاقی اقدار کے مطابق گزارے تو پھر اسے حکومت کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ یہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ آیا اخلاقی اقدار پر عمل کر کے انسان حکومت سے بے نیاز ہو جاتا ہے یا نہیں، پھر بھی وہ حکومت کا پابند رہتا ہے اور اسے حکومت کی ضرورت رہتی ہے۔ لیکن مسلم ہے کہ ایسی بات قابل درست نہیں ہوگی، چونکہ انسان درست ہے کہ اخلاقی اقدار پر عمل تو کر رہا ہے، لیکن چونکہ معاشرے میں زندگی کر رہا ہے اور ایک معاشرتی نظام کے تحت زندگی گزارنا چاہ رہا ہے تو اسے معاشرے کی ضرورت بھی ہے اور معاشرے میں رہتے ہوئے اسے حکومت کی بھی ضرورت پیش آئے گی۔ لہٰذا اس بحث پر ہم آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ یہیں پر ہم اپنی اس پہلی اور ابتدائی اور مقدماتی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے اگلے مرحلے میں جاتے ہیں کہ حکومت کہتے کسے ہیں۔ اس مرحلے میں ہم آپ کی خدمت میں حکومت کی تعریف کریں گے اور بیان کریں گے اسی سوال کے جواب کو کہ اگر انسان اخلاقی اقدار پر عمل کرے تو اسے حکومت کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا یہ نظریہ درست ہے یا یہ نظریہ باطل ہے؟ اگر آپ اس عنوان پہ ہماری گفتگو کو سنیں تو آپ کے سامنے یہ نظریہ ولایت فقیہ کا کانسیپٹ بالکل واضح اور روشن ہو جائے گا۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔